صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. بآواز بلندتر صلوات. اللہ. امام علی کی شان میں چند مصرے. جب علی کے در پہ کوئی ایک سجدہ ہو گیا، جب علی کے در پہ کوئی ایک سجدہ ہو گیا، یہ ہزاروں سال کے سجدوں سے اونچا ہو گیا. شکر کا سجدہ یہی مقبول ایسا ہو گیا، شکر کا سجدہ یہی مقبول ایسا ہو گیا، عرش پہ جا کر عبادت کا صحیفہ ہو گیا، عرش پہ جا کر عبادت کا صحیفہ ہو گیا. میں نے بس پانی پلایا تھا علی کے نام پر، میں نے بس پانی پلایا تھا علی کے نام پر، مجھ سے بولے یہ ملک جنت کا سودا ہو گیا، مجھ سے بولے یہ ملک جنت کا سودا ہو گیا. عشق حیدر کا اثر بہلول پر ایسا ہوا، عشق حیدر کا اثر بہلول پر ایسا ہوا، ہر زباں ہر لب وہی بہلول دانا ہو گیا، ہر زباں ہر لب وہی بہلول دانا ہو گیا. اے ابو طالب کے دشمن اب ہمیں یہ بھی بتاؤ، اے ابو طالب کے دشمن اب ہمیں یہ بھی بتاؤ، آج مولود حرم میں یہ کس کا بیٹا ہو گیا، آج مولود حرم میں یہ کس کا بیٹا ہو گیا. گر سمندر میں بھی گر جاتے لعاب مرتضیٰ، گر سمندر میں گر جاتے لعاب مرتضیٰ، یہ سمجھ لینا کہ کل دریا ہی میٹھا ہو گیا، یہ سمجھ لینا کہ کل دریا ہی میٹھا ہو گیا. طور پہ موسیٰ سنے معراج کی شب مصطفیٰ، طور پہ سنے موسیٰ معراج کی شب مصطفیٰ، یا علی مشہور کتنا تیرا لہجہ ہو گیا، یا علی مشہور کتنا تیرا لہجہ ہو گیا. اس کے دل آ نہیں سکتا کبھی عشق علی، اس کے دل آ نہیں سکتا کبھی عشق علی، جس بشر کی سوچ میں سب کچھ ہی پسا ہو گیا، جس بشر کی سوچ میں سب کچھ پسا ہو گیا. یہ فضیلت حلق یہ خنجر ہے دشمن کے لیے، یہ فضیلت حلق پہ خنجر ہے دشمن کے لیے، جانشی مصطفیٰ کعبہ میں پیدا ہو گیا، جانشی مصطفیٰ کعبہ میں پیدا ہو گیا. صلو علی محمد و آل محمد. قصیدہ انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں کہ اصحاب تھے کیا بوذر و سلمان وغیرہ، اصحاب تھے کیا بوذر و سلمان وغیرہ،
وہ اصحاب تھے کیا ابو ذر و سلمان وغیرہ جو بن گئے اسلام کی پہچان وغیرہ، جو بن گئے اسلام کی پہچان وغیرہ۔ او اللہ نہ کرے کوئی ہو اس طرح مسلمان، اللہ نہ کرے کوئی ہو اس طرح مسلمان، تھے جیسے مسلمان ابو سفیان وغیرہ، تھے جیسے مسلمان ابو سفیان وغیرہ۔ وہ اعلان انوکھا ہے تو منبر بھی ہو ویسا، وہ اعلان انوکھا ہے تو منبر بھی ہو ویسا، منگوائے گئے اس لیے پالان وغیرہ۔ وہ اصحاب تھے کیا ابو ذر و سلمان وغیرہ، وہ بخن کہا مولا کہا لولا کہا پھر بھی، او بخن کہا مولا کہا لولا کہا پھر بھی، ہے منحرف و منکر و انجان وغیرہ۔ وہ اصحاب تھے کیا ابو ذر و سلمان وغیرہ۔ اور بطور خاص کہ جس راہ پہ موجود ہوں پہلے سے وہ حضرت، جس راہ پہ موجود غلام صاحب کہ جس راہ پہ موجود ہوں پہلے سے وہ حضرت، اور جس راہ پہ موجود ہوں پہلے سے وہ حضرت، ہٹ جاتے تھے اس راہ سے شیطان غیرہ، ہٹ جاتے تھے اس راہ سے شیطان وغیرہ۔ وہ اصحاب تھے کیا ابو ذر و سلمان وغیرہ۔ صلو علی محمد وعلی محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وغر المیامین، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطهركم تطہیرا، اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الله اعدائهم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت اور چھوٹے بھائیوں، تمام تعریف اس پروردگار کے لیے کہ جو پروردگار بے آسروں کا آسرا ہے، جو بے سہاروں کا سہارا ہے، جس کے پاس کوئی سہارا نہیں خدا اس کا سہارا قرار پاتا ہے۔ خدا ہر انسان کی عزت کے لیے کافی ہے، خدا انسان کے لیے، انسان کے فخر کے لیے کافی ہے کہ وہ خدا وحدہ لا شریک کا وہ بندہ ہے۔ خدا کریم العفو ہے، خدا انسان کی غلطیوں کو درگزر کرنے والا ہے۔ خدا وہ ہے کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میرے ایک چچا ہیں جن کا لڑکا مدرسے میں پڑھتا ہے، تو وہ ایک دن مجلس پڑھ رہا تھا، چھوٹا ہے تقریباً ابھی 17-18 سال کا، وہ ایک دن مجلس پڑھ رہا تھا، اس کے والد گرامی نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو
دیکھیے خدا کس طریقے سے جس نے باپ کی محبت کو پیدا کیا وہ کس طریقے سے ہم پر رحم کرتا ہے۔ تو جب یہ ماجرا ہوا، وہ مجلس پڑھ رہا تھا اور والد گرامی نیچے تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ جب مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس میں چند غلطیاں ہوئیں، چند لکنتیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود بھی باپ کی محبت کیا مجبور کر رہی تھی؟ باپ نیچے سے بیٹھ کر عش کر رہا تھا، واہ واہ کر رہا تھا۔ یہ واہ واہ کس بنا پر تھی؟ باپ کی محبت کے بنا پر تھی۔ تو جو باپ کی محبت کو خلق کرنے والا ہوگا، اس نے بھی جب انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بھیجنے کے بعد کہا کہ تم اچھے اعمال کی طرف جاؤ، اگر تم سے کوئی غلطیاں ہو جائیں گی تو ہم تمہیں معاف کرنے والے ہیں، توبہ کا دروازہ ہم نے کھول رکھا ہے۔ تو یہ ہے پروردگار کی محبت کہ جو اس نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ خدا کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ بابر بھائی جو میں نے موضوع چنا ہے امام حسین کی ذات ہے، اس پر 2 روایتیں ہیں، ان میں چند معروضات ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ بے شک امام حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے رسول اسلام نے بچپن میں ہی، امام حسین کے بچپنے میں ہی ثابت کر دیا تھا کہ اگر تمہیں نجات چاہیے تو حسین کے در پہ آنا پڑے گا، اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو بھی امام حسین کے در پر آنا پڑے گا۔ اس کے ترجمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف، جس میں رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین۔ جب روایتوں کی روگردانی کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ روایت تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ صرف جو اختلاف ہوا ہے وہ اہل سنت ہو یا اہل شیعہ ہو، ان کے نزدیک بس الف لام کا فرق ہے دوسرے والے جملے میں، کہیں پر آیا حسین منی وانا من حسین، کہیں پر آیا ہے من الحسین۔ ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اب اس کے بعد والا جو فقرہ ہے اس میں اختلاف پایا گیا، آپ بہتر مجھ سے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی لا علمی کا اظہار میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر اپنی جو میں نے تیاری کی اس کے لحاظ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ عربی زبان میں کلمے کی جملے کی 2 قسمیں ہوا کرتی ہیں، یا تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یا تو جملہ خبریہ ہوتا ہے، یا تو جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ جملے کی 2 خبریں ہوا کرتی ہیں، قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ تو جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں خبر دی جائے، جس کو صدق اور کذب کا احتمال دیا جائے، اور انشاء میں یہ نہیں ہوتا۔ اب دوسرے جملے میں یہی بحث ہے کہ آیا جو رسول اسلام نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، اس کو کیا جملہ کہا جائے؟ آیا جملہ خبریہ کہا جائے؟ یعنی رسول اسلام کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے خدا اس سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے، یا پھر اس کو جملہ انشائیہ سمجھا جائے، اور جملہ انشاء میں دعا کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی رسول اسلام کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار تو اس سے محبت کر کہ جو حسین سے محبت کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں تمام لوگوں کی دعائیں رد ہو سکتی ہیں، کیا رسول اسلام کی دعائیں رد ہو سکتی ہیں؟ آپ قرآن اٹھائیں، قرآن میں آیا ہے کہ جب قرآن میں جو توبہ کرنے والے ہیں ان کی توبہ کو جب قبول کروانے کی باری ہے تو اس میں چند شرطیں آئی ہیں، جس میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر غالباً 64 ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے لوگوں، کاش کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ انجام دیا ہے، وہ آتے آپ کے پاس، اللہ سے استغفار کرتے اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو وہ پاتے کہ اللہ بہترین توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر لوگوں کی توبہ کس کے ذریعے قبول ہو رہی ہے؟ لوگوں کے گناہ کس کے ذریعے معاف کیے جا رہے ہیں؟ رسول اسلام کی دعا کے ذریعے۔ یہاں پر اور ایک شک نکل رہی ہے، اس کے بعد اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ جب ہمارے گناہ رسول اسلام کے زمانے میں اللہ نے حکم دیا کہ آنا ہے تو کس کے پاس آنا ہے؟ رسول اسلام کے پاس۔ آج تو رسول اسلام موجود نہیں ہے، اگر آج ہمیں جانا ہو تو ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے اپنے گناہ کی معافی کو منوانے کا؟ اس کے لیے بہترین ہے سید علی قاضی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آیت اللہ مریشی نجفی ہیں کہ جنہوں نے بیان کیا ہے کہ اپنی زندگی میں روزانہ چند وقت امام زمانہ کو دو، ان کے سامنے بیٹھو، اپنا حساب و کتاب کرو تاکہ پتہ چلے، اور ان سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرواؤ، تب جا کے ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو رسول اسلام ساری دنیا کی دعائیں قبول ہو رسول اسلام کے صدقے میں،
تو اب کوئی یہ اعتراض کرتا ہوا نہ ملے کہ ہم جب حرم جاتے ہیں تو امیر المومنین سے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ رسول اسلام جن کو اپنا چھوڑ کر گئے ہیں ہم ان سے جا کے مانگ رہے ہیں، ہم غیروں کے در پر نہیں جا رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں جانا ہے تو ایسے کے در پر جائیں کہ جس کو رسول اسلام چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو اب آ کے دیکھیں کہ زمانہ کافی پرآشوب ہے۔ اب اس زمانے میں انسان کو ہدایت کی ضرورت پڑے گی تو انسان کہاں جائے گا؟ تب رسول اسلام کی یہ روایت ہمارے سامنے آئے گی، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ نجا۔ اگر ہدایت چاہیے تو امام حسین کے در پر آنا پڑے گا۔ اور جب آپ امام حسین کے زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، شروعاتی زندگی کو نہیں، آخری زندگی کو، کہ جب سے بیعت طلب کی گئی اور عاشور کے روز تک امام حسین علیہ السلام تمام طاقتوں کے باوجود، تمام قوتوں کے باوجود بیعت تو نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ مولا نے اور ایک کام نہیں کیا، مولا نے کبھی بھی جنگ کی پہل نہیں کی۔ اگر حسن سلیقہ جواب سیکھنا ہے تو امام حسین سے آ کے سیکھیں کہ مولا نے کس طریقے سے اپنے آپ کو بھی بچایا ہے اور اسلام کو بھی بچایا ہے۔ اب آپ آ کر دیکھیں کہ جب معاویہ کا انتقال ہوا، یزید تخت نشین ہوا، اب تخت نشین ہونے کے بعد یزید نے پہلا کام کیا کیا؟ ولید کے پاس خط لکھا، مدینہ کا گورنر تھا، اس کے پاس خط لکھا۔ ولید کون ہے؟ آپ جانتے ہیں بہتر کہ ولید وہ ہے کہ جس نے کوفے کا جب وہ گورنر تھا اس نے 2 کے بجائے شراب کے نشے میں 4 رکعت نماز پڑھا دی تھی۔ تو یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ جب مروان اس کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، تو اب مروان بھی کیا تھا؟ مروان اس وقت مدینہ کا گورنر تھا جو کہ ابھی ولید ہے۔ تو جب یہ شراب کے نشے میں اس نے 2 کے بجائے 4 رکعتیں نماز پڑھا دی، تو اب شکایت پہنچی مروان کے پاس۔ مروان مدینہ کا وزیر تھا، مدینہ کا گورنر تھا۔ اب مروان نے اس کو وہاں سے معزول کر دیا، وہاں سے برخاست کر دیا۔ تو یہ تھی پرانی تاریخ۔ آج کا ماحول کچھ اور ہے، آج ولید گورنر بن کے بیٹھا ہے اور مروان کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے۔ مروان ایک عام آدمی ہے کہ جو کہ دارالخلافہ میں آتا جاتا رہتا ہے۔ تو یہ ولید ہے۔ اب جب معاویہ مرا، یزید نے خط بھیجا ولید کے پاس کہ تم جاؤ امام حسین علیہ السلام کو بلاؤ اور فلاں فلاں کو بلاؤ اور ان سے بیعت طلب کرو، اگر بیعت نہ کرے تو سر کو ان کے قلم کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ اب جب کہ ولید کے پاس یہ خبر آئی، ولید نے خبر بھیجی امام حسین علیہ السلام کے پاس، مولا کے پاس اب خبر آئی۔ اب یہیں سے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مولا حسین جنگ کو ٹالنا چاہ رہے تھے۔ اب آپ مطالعہ کریں ایک مثال کے طور پر کہ قارب بھائی ہیں، قارب بھائی نے مثلا کسی کی پرورش کی، کسی بچے کی پرورش کر رہے ہیں اور اس کے باپ کی بھی پرورش کر رہے ہیں، دونوں کو پالا پوسا، ان کی پڑھائی میں لکھائی میں جتنا کچھ خرچہ ہوا سب انہوں نے دیا۔ لیکن آگے چل کے جب وہ بچہ بڑی پوسٹ پر چلا گیا، ڈی ایم سی ایم کچھ بھی بن گیا، اب جب وہ کبھی ان کے شہر میں آئے گا تو ان کی کیا توقعات ہوں گی؟ ان کی توقع ہوگی کہ وہ میرے پاس چل کر آئے، نہ کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ اور اگر اس لڑکے نے ان کے پاس خبر بھیجی کہ فلاں صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کے شہر میں آئے ہیں، تو بتائیے ان کا حق ہے کہ نہیں کہ یہ انکار کر دیں کہ میں نہیں جاؤں گا، چاہیے تو وہ آئے۔ تو اب دین اسلام کو پروان کس نے چڑھایا؟ دین اسلام پر مال کس نے خرچ کیا؟ مال خرچ ہوا ہے ان کے امام حسین کی نانی خدیجہ کا، اور محنتیں اور زحمتیں اٹھائی ہیں رسول اسلام نے اور مولا امیر نے۔ تو کیا مولا حسین کو حق نہ تھا کہ کہتے ولید میں نہیں آؤں گا، آنا ہے تو تم میرے پاس آ؟ لیکن مولا حسین ہے کہ اپنے کردار کو بتا رہے ہیں کہ ہم جنگ کی پہل نہیں کرنا چاہتے۔ تو مولا حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ہم آ رہے ہیں۔ اب مولا حسین علیہ السلام دربار میں پہنچے، ولید کے سامنے پہنچے، ولید سے پوچھا کہ بتا کیا خبر ہے؟ ولید نے پہلے خبر یہ دی کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک بار سوچیں، مولا حسین کو جب یہ خبر ملی کہ معاویہ کا انتقال ہوا ہے، مولا کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے یہاں پہ؟ مثلا میرے والد کو کسی نے بہت ستایا ہو، میرے بھائی کی موت کا سبب کوئی رہا ہو، اور جب اس کے موت کی خبر مجھے ملے گی تو میرا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ میں کہوں گا الحمدللہ خدا نے انصاف کیا، خدا نے میرا بدلہ لے لیا۔ میں تو مجھے یہ کہنا چاہیے۔ اب مولا حسین کی ذات ہے، مولا حسین کے سامنے
یزید معاویہ کے مرنے کی خبر مل رہی ہے، مولا حسین کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ اگر وہاں پر مولا حسین خوشی کا اظہار کر دیتے تو کیا ہوتا؟ مولا نے خوشی کا اظہار کر دیا تو اب مورخین یہ لکھ دیتا کہ یزید اس حد تک جانے کے لیے راضی نہیں تھا کہ کربلا برپا ہو جائے، بلکہ یزید اس وجہ سے گیا کہ مولا نے فلاں کا تو باپ مرا تھا نا، یزید کا تو باپ مرا تھا، تو معاویہ تو تاریخ یہ کہتی کہ یزید اس حد تک جانے کو راضی نہیں تھا، مولا حسین نے خوشی کا اظہار کیا، اس بنا پر کربلا واقع ہو گئی، تو مولا حسین خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے، تو اب کیا کریں؟ آیا غم کا اظہار کر سکتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں تصور ہو سکتا ہے کہ اس کی موت پر مولا خوشی کا اظہار، غم کا اظہار کریں، کہیں مولا انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا نیک انسان تھا، دنیا سے چلا گیا، یہ دنیا سے چلا گیا، مولا کہہ نہیں سکتے، تصور نہیں ہے، تو نہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں نہ غم کا اظہار کر سکتے ہیں، تو آخر اب کرے کیا؟ مولا نے ایک نسخہ اپنایا، انداز گفتگو سیکھنی ہے تو امام حسین مصباح الہدیٰ ہے، تو مولا حسین نے فرمایا، مولا حسین نے آیت پڑھی، اپنے چہرے کے ایکسپریشن کو پتہ نہیں کیسا رکھا، اس وقت نارمل ہی ہوگا، مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا نے یہ کہہ کے اپنے پالے کو سیو کرا، یہ جنگ مولا کے کھاتے میں ابھی تک نہیں آئی۔ اب مروان آگے، مولا نے پھر فرمایا کیا ہے مروان، اتنی رات کو تو نے تو ایسے ہی بلایا نہیں ہوگا، آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ معاویہ کا انتقال ہوا ہے، یزید نے بیعت طلب کیا ہے کہ آپ بیعت کر لیں۔ اب یہاں پر بھی مولا کے پاس چند راستے ہیں، یا تو مولا بیعت قبول کر لیں، جو کہ ممکن نہیں ہے، مولا بیعت قبول نہیں کر سکتے، اور اگر کہہ دیں کہ میں بیعت قبول نہیں کروں گا تو ممکن ہے پھر سے یہی بات آئے کہ مورخین لکھ دیں کہ مولا حسین نے پہلے ہی مرحلے پہ اس قدر سخت رویہ اپنایا کہ یزید مجبور ہو گیا امام حسین کو قتل کرنے کے اوپر، تو نہ اقرار کر سکتے ہیں، بیعت لے سکتے ہیں، نہ ہی بیعت سے انکار کر سکتے ہیں۔ ایک تیسرا طریقہ بچا، مولا جا کے یہ کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے، وعدہ کر لیں مولا کہ ٹھیک ہے میں آج نہیں، میں کل پرسوں جا کے تم سے بیعت کر لوں گا، آج نہیں کر رہا ہوں، ابھی رات ہو چکی ہے، میں چلا جاتا ہوں، کل پرسوں آؤں گا پھر بیعت کر لوں گا۔ آیا یہ ممکن ہے کہ مولا جھوٹا وعدہ کر کے چلے جائیں؟ تو نہ مولا بیعت کر سکتے ہیں، نہ بیعت سے انکار کر سکتے ہیں، نہ جھوٹا وعدہ کر سکتے ہیں، تو آخر اب مولا کرے کیا؟ تو مولا نے ایک سوال کیا کہ مولا نے کہا لوگوں کہ آیا لوگوں کو خبر دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ تو ولید نے کہا کہ مولا لوگوں کو بھی خبر دینی ہے، تو کہا کہ صبح کا انتظار ہوگا نا، صبح کو سب لوگ بلائے جائیں گے تو تب مجھے بھی بلانا، تو تب سب لوگ آ جائیں گے اور جب تم مجھے بھی بلا لو گے، تب مولا فرماتے ہیں کہ فَنَنْظُرُوا وَنَنْظُرُوا وَتَنْظُرُونَ وَأَيُّنَا أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ وَالْعَدَالَةِ، کہ تم دیکھو گے اور میں بھی دیکھوں گا کہ یزید میں اور مجھ میں بیعت کا اصل حقدار کون ہے، نہ اقرار کیا، نہ انکار کیا، نہ جھوٹا وعدہ کیا اور اپنا دعویٰ بھی پیش کر دیا۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات کہ جو اس قدر اپنے جواب میں صحیح تھی کہ نہ یزید کی طرف سے کوئی حرف ان پر آئے اور نہ ہی ان کے لوگوں پر آئے۔ اب جب یہ بات مولا نے کہی کہ صبح کا انتظار کرو، سب کو بلا لو، تو مروان وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، مروان ملعون، اس کے نسبت اگر دیکھا جائے تو ولید بھی امام حسین اہل بیت کا دشمن تھا اور مروان بھی دشمن تھا، لیکن مروان کی دشمنی زیادہ سخت تھی، اور ابھی میں نے فرمایا پہلے کہ مروان کون تھا، مروان نے معزول کیا تھا ولید کو اور امام حسین علیہ السلام سے بھی دشمنی رکھتا تھا، تو اب مروان نے مشورہ دیا، جو مشورہ چاہے اب ولید کے خلاف جائے چاہے امام حسین کے خلاف جائے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، تو مروان نے کہا کہ ان کے عذر کو قبول نہ کرو، یہ اگر آج چلے گئے تو پھر نہ ملیں گے۔ جیسے ہی مولا نے یہ سنا، اب مولا کیا کرتے؟ آیا مولا اس کو جواب دیتے یا نہیں دیتے؟ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ تو جیسے ہی یہ مروان نے کہا کہ ان کو جانے کی مہلت نہ دو، ان کے سر کو قلم کر دو، اب اگر امام حسین علیہ السلام چپ سے چلے جاتے تو صاحب ذوالفقار کے بیٹے کے اوپر بزدلی کا حرف آ جاتا، تو امام حسین نے کہا کہ تو مروان
یبن الزرقاء تو مجھے بتا رہا ہے ہم کون ہیں؟ میں بتاتا ہوں، انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ بنا فتح اللہ بنا ختم اللہ، کہ ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم نبوت کی کان ہے، ہم سے کائنات کی شروعات ہوئی ہے اور ہم پر کائنات کی اختتام ہوگا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے موضوع کو ثابت کیا، اپنی بات کو رکھا، تو مروان ڈر گیا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی آوازیں بلند ہوئی کہ جب مولا نے کہا کہ عین احق بالخلافت والبیعہ، جیسے ہی آواز کا بلند ہونا تھا، 18 بنی ہاشم جو کہ امام حسین علیہ السلام کے شروع ساتھ آئے تھے، وہ سب کے سب دربار میں آ گئے۔ اب جیسے ہی دربار میں آئے تو مولا وہاں پر یہ بتانا چاہتے تھے، مولا نے سب کو روکا کہ یہاں پر کچھ نہیں کرنا، یہاں پر جنگ نہیں کرنی۔ اگر چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے، مولا بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہماری نرمی یہاں پر کسی ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، کسی خوف کی بنا پر نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ابھی کے ابھی مدینے کی حکومت کو پلٹ سکتے ہیں، لیکن ہم جنگ کی پہل نہیں کرنا چاہتے۔ یہی سبب تھا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف کوچ کر گئے، اور یہ کوچ مکے کی طرف کیوں ہوا؟ تاکہ امن کا پیغام لوگوں تک پہنچے کہ امام حسین علیہ السلام جنگ نہیں چاہتے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا طرز عمل ہے۔ ایک روایت مجھے اسی میں اور ملی، جب ان الحسین والمصباح الہدیٰ کی میں روایتیں تلاش کر رہا تھا، تو ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ امام صادق کے پاس ایک سائل آیا اور کہنے لگا کہ مولا، اس روایت کے بارے میں پوچھا کہ آیا یہ جو روایت ہے الستم انتم سفن النجات، کیا آپ لوگ بھی سفینہ نجات نہیں ہے؟ صرف امام حسین علیہ السلام کی ذات سفینہ نجات ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کلنا سفن النجات الا ان الحسین اسرا و اوسع، لیکن امام حسین علیہ السلام کا سفینہ نجات جو ہے وہ زیادہ وسیع بھی ہے اور زیادہ سریع بھی ہے۔ تو اگر کسی کو نجات چاہیے تو وہ کس کے در پر آئے؟ امام حسین کے در پر آئے۔ صرف امور اخروی میں نہیں، امور دنیوی بھی اگر کسی کو کچھ چاہیے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جائے، ورنہ اس زمانے میں کچھ نہیں رکھا ہے سوائے امام حسین کی عزاداری کے۔ آپ دیکھ لیں، میں نے جو ملاحظہ کیا، مشاہدہ کیا ہے، چاہے مجلس میں چند افراد ہی کیوں نہ ہو، مجلس کی رونق ویسے ہی رہا کرتی ہے جیسے 1000 افراد میں رہتی ہے۔ یہ امام حسین کی مجلس کا طفیل ہے کہ چاہے پڑھنے والا ایک ہو یا 10 ہو، سننے والے ایک ہو یا 10 ہو، سنا ویسے ہی جاتا ہے جیسا سننے کا حق ہوتا ہے، پڑھا ویسے ہی جاتا ہے جیسا پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ بی بی کی وجہ سے ہے، یہ بی بی کے سبب سے ہے کہ بی بی نے ہم کو اس قدر طاقت دیا اور اس قدر، ورنہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمت نہیں ہوتی کسی کی آنے کی، لیکن اس کے بعد آنا اس بات کی دلیل ہے۔ جو نہیں آ رہے ایسا نہیں کہہ رہا کہ وہ کسی غلط راہ پر ہے، ان کا بھی الگ مصروفیات ہے، لیکن جن کا جو آ رہے ہیں ان کے لیے الگ اجر ہے، ان کے لیے الگ ثواب ہے۔ ایک آخری واقعہ کہ جس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام، کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام دنیا میں بھی کس قدر لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مرحوم علی اکبر تبریزی کہ جو کہ ایران کے بڑے خطیبوں میں سے، کہ جو تقوی اور صدق میں زیادہ مشہور تھے ایران میں، اور خطیب بھی تھے کافی بڑے، وہ خود اس واقعے کے ناقل ہیں کہ میں ایک بار کربلا مقدسہ زیارت کے لیے پہنچا، ظہر کا وقت تھا، میں دن کے وقت زری کے پاس پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ زری خالی ہے، وہاں پر بھیڑ نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، مجمع نہیں ہے۔ تو میں زری کے پاس بیٹھ گیا اور میں اپنی دعاؤں میں مشغول ہو گیا۔ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ ایک جوان شخص آیا اور زری کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام دنیا میں کس طرح مدد کرتے ہیں۔ آیا، بیٹھا اور اپنی فریاد کرنے لگا۔ تو یہ بھی فارسی تھے، وہ آنے والا بھی ایرانی شخص تھا، تو ان کو اس کی لغت آتی تھی، یہ ان کی باتیں سمجھ رہے تھے، اس شخص کی باتیں سمجھ رہے تھے، آیت اللہ محمد علی اکبر تبریزی۔ تو جب سمجھنے لگے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، لیکن میرے تمام پیسے خرچ ہو گئے ہیں اور اب وطن جانے کے لیے میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ مولا مجھے 3 دینار کی ضرورت ہے، اس زمانے میں 3 دینار کافی ہوا کرتے تھے۔ مولا مجھے 3 دینار کی ضرورت ہے، مجھے 3 دینار دے دے تاکہ میں یہاں سے
چلا جاؤں، اپنے وطن کی طرف کوچ کر جاؤں۔ دیکھیں مولا حسین اپنے چاہنے والوں کے وطن جانے کو بھی کس قدر محب رکھا کرتے ہیں۔ اب جب یہ بات ہوئی، آیت اللہ تبریزی یہ سن رہے تھے بات، تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ شخص کس قدر باوفا ہے کہ اپنے دوستوں سے ادھار نہیں لے رہا ہے، مولا کے پاس آیا، کتنا تقویٰ ہے کہ مولا سے اپنی ضرورت طلب کر رہا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ایک نقاب پوش باوقار بی بی آتی ہے اس شخص کے پاس، اور اس شخص کو کچھ دیتی ہے۔ بولتے ہیں کہ میں نے اس بی بی کی آواز کو نہیں سنا، لیکن میں نے اس لڑکے کی آواز کو سنا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ لا ارید، مجھے نہیں چاہیے۔ تو جب وہ بی بی چلی گئیں تو میں نے کیا دیکھا کہ یہ لڑکا اپنے سر و سینے کو پیٹ رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے۔ میں اس شخص کے پاس پہنچا، میں نے کہا کہ آخر تم کیوں رو رہے ہو؟ آخر تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ آپ نے تو دیکھا کہ ایک عورت میرے پاس آئی تھی اور مجھے کچھ دے رہی تھی، تو جب میں نے مولا سے دعا کی کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے پیسے دے دیجئے، تو ایک عورت، نقاب پوش عورت آتی ہے میرے پاس اور مجھے 3 دینار دیتی ہے۔ جب دیتی ہے تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، میں لوں گا تو صرف امام حسین علیہ السلام سے لوں گا۔ پھر وہ نقاب پوش بی بی کہتی ہے یہ رقم لے، اپنے گھر کو جا، میں بی بی فاطمہ زہرا ہوں جو تیری مدد کے لیے آئی ہوں، تجھے پیسے دینے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ بی بی آئی ہے تو اس کے دل میں ایک سوال اٹھا، کہا کہ بی بی خطبہ تو یہ پڑھا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کی سن 18 سال تھی اور آپ کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی تو تم بی بی فرماتی ہیں یہ پیسہ لے اور گھر کو جا، تجھے کیا نہیں پتا کہ قوم کے مسلمانوں نے میری پسلیوں کو توڑ دیا۔ ہائے عزادارو، کیا یہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے بی بی کی پسلیوں کو توڑا؟ لیکن بی بی آج بھی ہماری مدد کے لیے آتی ہیں، ہماری اصلاح کے لیے آتی ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آتی ہیں، صرف کس کے حوالے سے؟ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے۔ آخر کیوں نہ آئے؟ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام قتیل الابرا ہے۔ اس کے بارے میں 3-4 تعبیرات کی گئی ہیں کہ آخر قتیل الابرا کہتے کسے ہیں؟ قتیل الابرا اسے کہتے ہیں کہ جس کو مارا نہ گیا ہو مگر اتنا رلایا گیا ہو کہ وہ اس کے موت کے جیسا ہو جائے۔ ہائے حسین کی غریبی، اتنا رلایا گیا، کبھی قاسم کے لاشے پر آ کر روئے، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچیاں نکالتے وقت روئے، کبھی قاسم کے جنازے کے ٹکڑے کو اٹھاتے ہوئے روئے۔ ہائے آخر حسین، آپ روزے دار ہیں نا، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب روزے کی حالت ہوتی ہے، بھوک و پیاس ہوتی ہے، تو انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا کرتے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ ہائے وہ حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا کس طریقے سے اپنے آنسوؤں کو بہا رہا ہوگا کہ لقب مل گیا کہ انا قتیل الابرا، انا قتیل الابرا۔ ہاں زادارو، امام حسین علیہ السلام کی پیاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی گھر میں کوئی چیز تھوڑی ہوتی ہے نا، کم ہوتی ہے، اور ماں باپ یا بڑوں کو خبر ہوتی ہے کہ یہ چیز صرف بچوں تک کے لیے کافی ہے، بڑوں کو نہیں مل پائے گی، تو آپ اپنا ہاتھ روکتے ہیں تاکہ بچے اس چیز کو اچھے سے کھا لیں، بچے اس چیز سے اپنا پیٹ پور کر لیں۔ ہائے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کریں۔ ہائے میرا مولا پتہ نہیں کب سے پیاسا تھا، مولا کو پتہ تھا کہ کربلا کے میدان میں 7 محرم الحرام کو پانی ختم ہو جائے گا۔ ہائے حسین کس طریقے سے پانی پیتا، لیکن علی اکبر کی زبان کو جب اپنے منہ میں لیا تو علی اکبر نے کھینچا، تب پتہ چلا کہ ہائے حسین اتنا پیاسا ہے کہ زبانوں پہ کانٹے پڑ گئے، کوئی پانی دینے والا نہیں، بلکہ شمر خنجر لے کے بڑھا پشتے گردن سے امام حسین علیہ السلام کے سر کو جس میں اطہر سے الگ کر دیا۔ بی بی زینب آوازیں دے رہی ہے، ہائے حسینہ، ہائے حسینہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، حاضرین کی دلی مرادوں کو پورا کر دے۔ خدایا تجھے واسطہ محمد آل محمد کا، جہاں بھی شیعان حیدر کرار
اس وبا سے پریشان ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجلہ عنایت فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، خدایا تجھے واسطہ اس ماہ مبارک کا، اس بابرکت راتوں کا، کہ اس وائرس کرونا کی وجہ سے ہندوستان کے جو حالات خراب ہے وہ حالات بہتر ہو جائیں. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص عوام میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم